علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ معزز علماء اکرام، حاضرین مجلس، خواتین اسلام، آپ نے جیسے سنا میری تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن کریم اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ صاد کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: یہ کتاب بابرکت ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اما واللہ ما هو بحفظ حروفه واضاعة حدوده۔ قرآن میں تدبر کا حق صرف قرآن کی آیات کو یاد کر لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک اس کے حدود کی حفاظت نہ کی جائے اس وقت تک اس میں تدبر کا حق ادا نہ ہوگا۔ محترم حاضرین، ماہ رمضان سے قرآن کریم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اسی لیے ہم نے آج کا یہ عنوان منتخب کیا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اور ہماری اس سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم جان سکیں۔ محترم حاضرین، آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لوگو، قرآن کریم کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن کریم قیامت میں تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، تمہاری شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا سفارشی بن کر تمہارا ساتھ دے گا۔ دوسری حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگو، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جس انسان کو سب سے بہترین انسان بتلایا گیا ہے وہ قرآن کریم کو سیکھنے والا اور سکھلانے والا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں روایت وارد ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا: ان للہ اہلین من الناس، قیل من هم یا رسول اللہ، قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ لوگو، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا: اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ تو ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس سے متعلق ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کریں، بلا ناغہ ہم اس کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں، اس کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھیں،
پاکی صفائی کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کو ہم تدبر کے ساتھ پڑھیں. یہ قرآن کریم سے متعلق ہماری ذمہ داریاں ہیں. محترم حاضرین، تلاوت کیا ہم کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ان کی وجوہات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم تلاوت نہیں کرتے؟ کیا ایسی تو بات نہیں ہے کہ ہم کو قرآن تلاوت کرنے نہیں آتا ہے، یا ایسی بات تو نہیں ہے کہ قرآن کریم کے نسخے ہمارے پاس نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں. کسی بھی انسان کو آپ پوچھیں گے کہ کیا کل آپ نے تلاوت کی، کیا آپ نے آج تلاوت کی، جواب ہوگا میں نہیں کر سکا. وجہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ مجھے وقت نہیں مل پایا. ٹھیک ہے، آپ دوسرا سوال ان سے کیجئے، کیا آپ نے کل سوشل میڈیا دیکھا؟ کیا کل آپ نے واٹس ایپ پہ کچھ میسج دیکھے؟ کیا آپ نے کسی کا جواب دیا؟ کیا آپ نے یوٹیوب دیکھا؟ کیا آپ نے کچھ چیزیں بھیجی، کسی کی کچھ چیزوں کا جواب دیا؟ اور آپ ان سے پورے طور پر ایک وقت پوچھ لیجئے کہ کتنا وقت آپ نے سوشل میڈیا کو دیا. کوئی کہے گا 1 گھنٹہ میں نے دیا، کوئی کہے گا میں نے 2 گھنٹے دیے، کوئی کہے گا میں نے 4 گھنٹے دیے. ٹھیک ہے، آپ نے اتنا وقت دیا سوشل میڈیا کو، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ نے اس میں کام کی بات کتنی کی. 10 منٹ کام کی بات تھی، 20 منٹ کام کی بات تھی، آدھا گھنٹہ کام کی بات تھی. اس کے علاوہ جو وقت آپ نے اس میں بتایا ہے وہ فضول کا وقت، بیکار وقت آپ نے اس میں گزارا ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا کے لیے 4 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے 10 منٹ کا وقت آپ کے پاس نہیں نکلتا ہے. میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، آپ سے بھی تمام سے میں سوال کر رہا ہوں. آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرآن کریم کو تلاوت کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے. محترم حاضرین، آج دنیا میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے ایمان کے لیے چیلنج ہے، آپ کی مصروفیات کے لیے چیلنج ہے، آپ کی ذمہ داریوں کے لیے چیلنج ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طور سے ادا کریں تو آپ سوشل میڈیا کے اس فتنے سے آگاہ رہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا اس میں کتنا وقت جاتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے، استاذ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر تھوڑا وقت اس میں سے نکالتا ہے کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا کو میں دیکھ لوں. مراجعین، آپ جہاں جہاں کاؤنٹر پہ جاتے ہیں آپ جا کے دیکھیں کہ لوگ کس قدر اس میں مصروف ہیں، کس قدر اپنی ذمہ داریوں سے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. یہ تو دنیاوی ذمہ داریوں سے کوتاہی ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے. شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بھائیو تھوڑا غور کریں. قرآن سے تعلق ہمارا توڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کمزور کرنا چاہتا ہے. آپ شیطان کے اس حربے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ شیطان قیامت کے دن آپ سے کہے گا فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. لوگو مجھے مت ملامت کرو، مجھے برا مت کہو کہ شیطان نے گمراہ کیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے تو تم کو بلایا، تم آ گئے. اس میں میرا کیا گناہ؟ آئے تو تم ہی لوگ تھے، اپنا وقت تو تم ہی لوگوں نے ضائع کیا. تو محترم حاضرین، یہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، یہ جو آپ کو قرآن کریم سے دور کر رہا ہے، آپ اس سے آگاہ رہیں. آپ فالوورز بڑھانے کے چکر میں، آپ پہلے کوئی چیز شیئر کرنے کے چکر میں جو غیر شعوری طور پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اہم وجہ جو تلاوت سے ہم کو دور کر رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے. محترم حاضرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز ہم سفارش کی امید رکھتے ہیں. سفارش کے لیے اللہ کے رسول کی ہم دعا کرتے ہیں. لیکن سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلائی کہ خود نبی اپنی قوم کی شکایت اللہ کے پاس کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. یہ واقعی یہ سچی شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے یہ بات بتلائیں گے کہ اے رب، ان کا حساب کتاب لے لے، یہ لوگ قرآن کو چھوڑنے والے ہیں. قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الفوائد میں الداء والدواء میں ذکر کرتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیں یا آپ قرآن کریم پر عمل کرنے کو چھوڑ دیں.
اس کے اندر غور و فکر کرنے کو چھوڑ دیں. یہ ساری چیزیں قرآن کریم کو چھوڑنے کے ضمن میں آتی ہیں. اگر آپ عمل کرتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے تو آپ قرآن چھوڑنے والوں میں سے. آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن جب جہاں عمل کی بات آتی ہے آپ وہاں عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ قرآن کو چھوڑنے والے لوگوں میں سے. محترم حاضرین، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا نام ان لوگوں کے ضمن میں نہ ہو جن کے تعلق سے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کریں گے. محترم حاضرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ذمہ داری کیا ہے. قرآن کریم کے تعلق سے ہماری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کریم کو ہم غور و فکر سے پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر پڑھیں. تلاوت کرنا بذات خود ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف آپ سے تلاوت نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ لوگ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں، ان لوگوں کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. آپ جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں ترجمہ موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، پڑھنے والے نہیں. محترم حاضرین، قرآن کریم اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا انداز صحابہ کرام کے پاس کیا تھا. سن 4 ہجری کی بات ہے، غزوہ ذات الرقاع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، مطلب ٹیمپروری آپ نے اسٹے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات کون ہے جو ہمارے اس لشکر کی نگرانی کریں گے. 2 صحابی اٹھے، ایک عباد بن بشر اور ایک عمار بن یاسر. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم دونوں نگرانی کریں گے. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داری دے دی. سارے لشکر کے لوگ سو گئے. عمار بن یاسر اور عباد بن بشر نے طے کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ باری باری ہم لوگ جاگ لیتے ہیں. تو عباد بن بشر کے جاگنے کی پہلی باری تھی. انہوں نے سوچا کہ میں بیکار وقت کیوں گزاروں. صحابہ کرام کی سوچ دیکھی، رات کا وقت ہے، میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں، ایک تو بیدار بھی رہوں گا، دوسرا میری ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی. قرآن کریم کی تلاوت جب انہوں نے شروع کی تو سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ایک دشمن نے دیکھا کہ ایک ہی آدمی جاگ رہا ہے، سارا لشکر سو رہا ہے. اگر اس آدمی کو میں ختم کر دیتا ہوں تو مطلب یہ کہ دوسروں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. اس نے تیر چلایا. حضرت عباد بن بشر نماز پڑھ رہے تھے، تیر آ کر بدن میں پیوست ہو گیا. آپ نے تیر نکالا، اپنی تلاوت جاری رکھی. اس دشمن نے پھر سے وار کیا، پھر سے تیر چلایا، پھر سے آپ نے نکالا، پھر سے اپنی تلاوت جاری رکھی. تیر آتے گئے، تلاوت جاری رہی، تیر آتے گئے، تلاوت جاری رہی. جب خون زیادہ بہہ گیا، کمزوری بڑھنے لگی، تو عباد بن بشر نے سوچا کہ جلدی سے نماز ختم کر کے میں اپنے ساتھی کو جگاتا ہوں. ساتھی کو جگایا. ساتھی نے دیکھا کہ ساتھی خون میں لولہان ہے. کہا افلا احببتنی اول ما رماک بہ. ارے اللہ کے بندے، جیسے ہی تم کو پہلا تیر لگا کیوں تم نے مجھے نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں اس صورت کو مکمل کیے بغیر میں نماز مکمل کروں. محترم حاضرین، سوچ کر دیکھیے کہ کس قدر ڈوب کر صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے تھے. ایک تو ایک طرف سے تیر لگ رہے ہیں، دوسرا انہیں یہ پسند نہیں کہ وہ صورت مکمل کیے بغیر اپنی نماز مکمل کر لیں. یہ صحابہ کرام کے غور و فکر کا اور قرآن میں تدبر کا یہ انداز تھا. محترم حاضرین، جب صحابی نے اس ساتھی کو اٹھایا تو کہا اللہ کی قسم، اگر اللہ کے رسول نے مجھے لشکر کی نگرانی کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو یا تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے میری جان چلی جاتی یا پھر میں پوری صورت مکمل کر لیتا. لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اسی لیے میں نے نماز کو مکمل کر لیا اور صورت کو میں نے مکمل نہیں کیا. محترم حاضرین، اس کے علاوہ ہماری ذمہ داریوں میں قرآن کریم کے تئیں عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ ہماری تیسری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. لوگوں، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ اس لیے نازل کی کہ آپ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اگر قرآن کریم کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں تو آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس سے متعلق ایک حدیث میں مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہوں. ایک انسان جہنم میں ڈالا جائے گا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے،
پوچھیں گے بھائی آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، بری باتوں سے روکتے تھے، کیا بات ہے آپ کیوں جہنم میں چلے آئے؟ وہ کہے گا بظاہر تو میں آپ کو حکم ہی دیتا تھا، اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، لیکن میں وہ نہیں کرتا تھا، بری باتوں سے میں آپ کو روکتا تھا، لیکن میں وہ بری باتیں جو میں تم کو روکا کرتا تھا اس کو میں کیا کرتا تھا۔ تو محترم حاضرین، بے عملی کا یہ انجام ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم رسید کر دے گا۔ آخری چیز اور آخری حق میں یہ بتلا کر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ چوتھی اور آخری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن کی ان تعلیمات کو غیر مسلموں تک پہنچائیں، یہود و نصارہ تک پہنچائیں، ہندوؤں تک پہنچائیں، جو بھی قوم ہمارے آس پاس بستی ہے ان تک ہمیں ان قرآن کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ جو کلام ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہم انبیاء کے وارث ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پیغام کو، قرآن کریم کی اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں میں عام کریں۔ میں آخر میں علامہ اقبال کا یہ شعر ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔